اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محبت کا دینی تصور۔ محبت کا لفظ حب سے ہے۔ یہ ایک طاقتور فطری انسانی جذبہ ہے، اسٹرانگ ہیومن ایموشن۔ یہ بہت خوبصورت جذبہ ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ انسان کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کے دل اور روح کی بھی نیڈز ہیں۔ ان میں سب سے قوت والا جذبہ محبت ہے۔ ہر انسان بائی ڈیفالٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ محبت کرے اور محبت کیا جائے۔ جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے، مثلا ہمارے ماں باپ، شوہر، بچے، بہن بھائی، دوست وغیرہ، ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تنہائی ہو یا بھیڑ، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہم ہر وقت اسی کو یاد کرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، اس کی جدائی میں روتے ہیں۔ محبت میں آنسو بہانا، غم، تڑپ، بے چینی، لگن، دیوانگی، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ مثلا کسی ایک خاص انسان سے آپ کو محبت ہو تو آپ کو اس کے لیے کام کرتے ہوئے تھکن، بوریت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ شادی شدہ خواتین کے میکے سے جب کسی نے آنا ہو تو کیسے بھاگ بھاگ کر سارا کام کرتی ہیں۔ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ لیتی ہے۔ غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل لو، جس میں اس کو کچھ بدلہ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ محض جذباتیت پر مبنی محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی رائے، خواہش کو مقدم رکھا جاتا ہے، چاہے اپنے نفس پر گراں ہو۔ دین محبت کرنے سے نہیں روکتا، ہاں محبت کا طریقہ درست ہو۔ بندہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ المؤمن مؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، رواہ احمد۔ مومن سراپے الفت ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے، یعنی مومن امبوڈیمنٹ آف لو اینڈ افیکشن ہوتا ہے۔ بندہ مومن کیسی محبت کرتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ البقرہ 165۔ کیا میرے دل میں کبھی اللہ کی محبت کا احساس جاگا؟ ہم سب اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ذرا سا پرکھ لیں اپنی کسی انسان سے محبت کو۔ کیا میں اللہ کی محبت میں روئی؟ کیا تنہائی اور بھیڑ میں مجھے اس کی یاد آتی ہے؟ ہر وقت اس کی رضا کے کیا کام کرنے کو دل چاہتا ہے، چاہے میرے نفس پر گراں ہو؟ کیا مجھ میں اتنا اعتماد ہے کہ میں سب کے سامنے اللہ سے محبت کا اعلان کر سکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داؤد۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اور جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ، ایمان کی تکمیل اسی سے ہے۔ اللہ کی محبت پانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ آل عمران 31۔ یعنی اللہ کی محبت کے حصول کے لیے سنت رسول کو اپنی زندگی کا محور بنانا ہوگا۔ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ الاحزاب آیت نمبر 6۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ بخاری۔ محبت اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہوگی کہ جی چاہا تو ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو اختیار کر کے نعتیں سنیں اور صبح فجر میں سوئے رہیں۔ نعتوں کی محافل میں اشعار ایسے ہوں کہ بندہ دین سے ہی آؤٹ ہو جائے۔ ہم نے اس کو رنگوں کا فنکشن بنا لیا، گانے بجانے سے جوڑ دیا۔ شریعت نے محبت کرنے کے لیے گائیڈ لائنز بتائی ہیں۔ اپنے کسی ملازم کو ہم مارکیٹ میں کچھ لینے بھیجیں تو 7 سیمپل دیتے ہیں کہ ایسی ہو۔ میتھس کی ایکسرسائز کرنے سے پہلے ایگزامپلس کو سالو کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے کردار کے بارے میں کہ تم کیسی محبت کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار،
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. لہٰذا انبیاء سے بھی محبت ہوگی تو شریعت کے دائرے میں، ورنہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ سب محبت میں غلو کی وجہ سے ہوا. بندوں سے محبت بھی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. معیار کیا ہو؟ بندوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو. صحابہ اکرام کی محبت کیسی تھی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی محبت میں کیسے اپنا لائف سٹائل چھوڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنگ میں ان کے مشرک بیٹے نے چھوڑ دیا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا اگر تم میرے سامنے آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. ہم تو اپنے بچوں کی محبت میں ان کو صبح فجر میں جگاتے نہیں کہ ساری رات اس نے پڑھائی کی ہے، اس کو سونے دو. عمر رضی اللہ عنہ اور حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ دونوں صحابی ہیں. حاطب رضی اللہ عنہ سے خطا کا معاملہ سرزد ہوا، بدری صحابی تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. ایمان میں ایسا بریکنگ سسٹم، اللہ اکبر. ایک دم سے اپنی ذاتی اٹیچمنٹ زیرو پر آ گئی. ہم اپنا جائزہ لیں. ہمیں اپنے پیاروں سے محبت ہے تو اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. کیا کوئی ایک دن فکس کیا جائے؟ نہیں، بلکہ ہر روز اپنے اسپاؤس، اپنی فیملی سے محبت کا اظہار کریں. میرج کانسٹیٹیوشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ شوئنگ یور لائف آن فیس بک اور انسٹاگرام. شوہر اور بیوی کی محبت مودت اور رحمت کا ذریعہ ہے، سکون پانے کا ذریعہ ہے. بچوں کو روزانہ اچھے الفاظ بولیں، اچھی اچھی دعائیں دیں، فزیکل ٹچ سے ان سے محبت کا اظہار کریں. حقیقی محبت کام کرواتی ہے. اللہ رسول سے محبت ہے تو اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. ہماری محبت ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، لیکن ارد گرد ہم نظر ڈالتے ہیں تو محبت کے اظہار کے طریقے اور محبت کے معیار یکسر مختلف نظر آتے ہیں. ہم ویلنٹائن ڈے کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ قومی تہوار ہے یا دینی تہوار؟ تہوار قوموں کی پہچان ہوا کرتے ہیں. محبت کے اظہار کے لیے دن منانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، جبکہ ہمارے ہاں ہیپی نیو ایئر، فادرز ڈے، مدرز ڈے، برتھ ڈے، چلڈرنز ڈے یہ سب منائے جاتے ہیں. لبرل سوچ والے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کو منانے میں آخر برائی کیا ہے؟ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. نماز میں ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں مغضوب علیہم کا نہیں انعمت علیہم کا راستہ دکھا. اس دن کو منا کر ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داؤد. جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. مسلمان کی محبت بامانی ہوتی ہے. وہ عید الاضحیٰ منا کر اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. پھولوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کی بجائے غریبوں میں گوشت تقسیم کرتا ہے. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. الانعام 162. کیا ہم نے کسی ہندو کو کبھی عمرے پر جاتے دیکھا؟ کسی کرسچن کو عید مناتے دیکھا؟ ہم تو کرسمس بھی منائیں گے اور بسنت بھی، کیونکہ ہم براڈ مائنڈڈ مسلمان ہیں. ذرا سوچئے، وائی ڈو وی ڈو وٹ ایور وی ڈو؟ صرف دوسروں کی نکالی، بغیر سوچے سمجھے. میڈیا میں ڈراموں، فلموں، گانوں میں اس کی بھرپور کوریج کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں فری مکسنگ، ڈانس پارٹیز، فحاشی، ڈیٹنگ، گوئنگ آؤٹ، اسکول کالجز کے بے حیا فنکشن، زنا اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز وغیرہ منظر عام پر آتے ہیں. ہم اپنی نسلوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ حل کیا ہے؟ نکاح کو پروموٹ کیا جائے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم اپنے بے نکاحوں کے نکاح کر دو. سورہ نور آیت نمبر 32. اسلام نے میاں بیوی کا بہت خوبصورت رشتہ دیا. شادی کے بعد کھل کر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، جہاں نہ اماں کا ڈر، نہ ابا سے پکڑے جانے کا خوف. عورت کو اللہ نے سکون دینے کا ذریعہ بنایا اور مرد کی صورت میں اس کو تحفظ دیا. یہ رشتہ محض موسمی یا وقتی نہیں، اس کی بنیاد پر نسلوں کو پروان چڑھانا ہے. کیا ہمارے بچے ایسی لڑکی جو ویلنٹائن ڈے مناتی ہو کو اپنے بچوں کی ماں کے روپ میں دیکھنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں. اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے، ان کی نگرانی کیجیے، ان کو بتائیے ان سب چیزوں کے نقصانات کہ زنا کرنے سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے. اس فلت کو واقعی قابل نفرت بنائیے، کیونکہ ایسا کرنے والوں کی اکثریت ایسے بچوں کی ہوتی ہے جن کو گھر سے پیار نہیں ملتا. عباد الرحمن کی قرآن مجید میں صفت آتی ہے وَلَا يَزْنُونَ
اور وہ زنا نہیں کرتے۔ الفرقان 68۔ ایسے سارے راستوں کا سدباب کیجیے جو زنا کے قریب لے جائیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ مرد اور عورت کا انٹریکشن حرام نہیں، لیکن فری فار آل بھی نہیں، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ مرد عورت کا آزادانہ میل ملاپ، چاہے وہ کلاس فیلوز ہوں، کولیگ ہوں، باس ہو، امام مسجد ہوں، قاری صاحب ہوں، کزن ہوں یا کوئی بھی ہو، اس سے بچا جائے۔ بحیثیت والدہ بیٹے کے دوستوں سے فری ہونا، کزن کے بیٹے سے بات کرنا، ماسی کے شوہر سے بات کرنا، یہ سب بھی نامحرم کی لسٹ ہے، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، چاہے آپ 60 سال کی ہیں۔ بچیوں کو نامحرم سے بات کرنے کے طریقے سکھائیے، آئیز لو ہوں، باوقار انداز ہو، ڈگنیفائڈ مینر ہو، آئی کانٹیکٹ کم سے کم ہو، گگل کرنا، بے وجہ ہنسنا نہ ہو۔ مرد عورت کی ملاقات پبلک ہو، پرائیویٹ نہ ہو، چاہے بامقصد ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور بحیثیت ماں ہم سے ہمارے بچوں کی پوچھ ہوگی۔ اور بندوں کی محبت میں ہر وہ محبت جو اللہ سے دور لے جائے وہ سزا ہے، ہر وہ محبت جو اللہ کے قریب لے جائے وہ نعمت ہے۔ جن سے پیار ہونا چاہیے ان سے کیجیے، ان سے روزانہ اظہار بھی کیجیے، مثلاً والدین، بچے، شوہر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے کہ ہم اس کیٹیگری میں بھی نہ آئیں کہ دو آئی ڈونٹ سیلیبریٹ اور آرگنائز سچ ایونٹس یٹ آئی سمپلی لائک اٹ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔